اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور البتہ ہم نے وصیت کی، ہم نے تاکیدی حکم دیا، الذین ان لوگوں کو کہ اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو بھی، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور اے امت محمدیہ تم کو بھی ہم وہی حکم دے رہے ہیں کہ ان اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو یہ بات جان لو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ذات ہے اور تعریفوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے۔ ان یشاء، اگر وہ اللہ چاہے تو یذہبکم، تم کو لے جائے، تمہیں موت دے دے، تمہیں فنا کر دے، ایھا الناس، اے لوگو، ویأتی بآخرین، اور دوسروں کو لے کے آ جائے۔ اللہ چاہے تو اس دنیا کے ساری انسانیت کو ختم کر دے اور نئے لوگ پیدا کر دے۔ وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ تعالیٰ اس بات کے کرنے پر قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو آدمی بھی چاہتا ہے تم میں سے دنیا کا ثواب، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، بس اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور بصیرہ دیکھنے والے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 131، 132 اور 133، 134، یہ 4 آیتیں آپ کے سامنے آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہیں۔ آپ نے ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہے کہ ان آیات کا پچھلی آیتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان فرمائے کہ پہلا اللہ تعالیٰ نے عورتوں، یتیم بچوں، یتیم بچیوں اور کمزور طبقے، معاشرے کے جو کمزور طبقات ہیں ان کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان جو نزاع ہو جاتا ہے، مخاصمت ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، اس صورت میں صلح کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ پھر ایک چیز اللہ نے یہ فرمائی کہ اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ خاوند نشوزن او اعراضن، کہ میری نافرمانی ہو رہی ہے یا خاوند کی طرف سے اعراض خاوند کر رہا ہے، تو وہ اپنے حقوق میں کمی کر کے خاوند کو صلح پر آمادہ کر سکتی ہے، تاکہ ان کے درمیان نباہ کی صورت پیدا ہو سکے، صلح کا میدان ہموار ہو سکے۔ اور ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جب تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، متعدد بیویوں کی صورت میں ہر طرح سے انصاف قائم رکھو، عدل قائم رکھو۔ عدل کی شرط ہے دوسری شادی کے لیے، جو سب سے مشکل ترین شرط ہے۔ جو آدمی طاقت بھی رکھتا ہے، شادی کر بھی سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اگر عدل نہیں کر سکتا تو اسلام میں اس کے لیے دوسری شادی کی اجازت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے متعدد بیویوں کی صورت میں انصاف قائم رکھنے کی تاکید فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے متعدد بیویوں کی صورت میں اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کسی ایک عورت کی طرف مکمل جھکاؤ نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بیوی کو وقت دے رہا ہو، توجہ دے رہا ہو، محبت دے رہا ہو اور اس کے نان نفقے خرچے کی ذمہ داریاں اٹھا رہا ہو، اور دوسری بیوی کو کل معلقہ، لٹکتی ہوئی صورت میں چھوڑ دے۔ تو فرمایا قانون کے مطابق ہر ایک کے ساتھ عدل قائم کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود اگر کوئی خامی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے۔ اور ایک مسئلہ آخری کل یہ بیان ہوا تھا کہ اگر میاں بیوی میں نباہ کی کوئی صورت نظر نہ آئے، معاملات آخری حد تک بڑھ جائیں اور
دونوں یہ محسوس کریں، ان کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے بھی نافرمان ہو جائیں گے۔ اب ہم اگر رہے تو مزید ہماری زندگی تلخ ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی، اور ہم ایک دوسرے کے حقوق جو اللہ نے ہم پر مقرر کیے ہیں ان میں زیادتیاں شروع کر دیں گے اور ہماری دنیا اور آخرت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے علیحدگی کی نوبت آ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوش اسلوبی سے اس کو انجام دینا چاہیے۔ طلاق کو ایک مستقل دشمنی کی صورت نہیں بنانا چاہیے، بلکہ عورت اور مرد اسی معاشرے کے افراد ہیں، ہر ایک کے کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں جنہیں ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر علیحدگی کی صورت آ جائے، علیحدگی بھی نیک نیتی پر ہو، اصلاح کی خاطر ہو، تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے وسعت پیدا فرما دے گا اور باقی ماندہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین وسائل پیدا فرمائے گا۔ تو یہ پچھلے درس کا خلاصہ ہے۔ تو اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا، تاکید فرمائی۔ قرآن پاک کا یہ جو طریقہ ہے، یہ جو انداز ہے، قرآن جو ہے یہ مختلف انداز سے کسی چیز کو بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کسی حکم کو احکام بیان کرتے ہیں، کوئی اصول بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں، کوئی قوانین بیان کرتے ہیں، تو اس کے بعد تقوی جیسی جو بنیادی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ فوراً اس کا حکم دیتے ہیں۔ کسی کا حق بیان فرمایا، کوئی مسئلہ بیان فرمایا، کوئی حکم بیان فرمایا، تو فوراً ساتھ تقوی کا حکم دیا۔ تو یہ جو اس قسم کی ترغیب ہوتی ہے، یہ اصل میں انسان میں تعمیل حکم کے لیے ہوتی ہے کہ حکم کی تعمیل کرو، اس کا احساس پیدا کرتی ہے۔ تو اس کے لیے احکام شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم فرما رہے ہیں، اس لیے ابھی اللہ نے جو حکم فرمایا ہے مجھے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز قرآن مجید کا انداز کیا ہے، اسلوب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر جب کبھی حکم دیتے ہیں احکام اعمال، تو ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو دہراتے ہیں۔ کان اللہ سمیعا علیما سمیعا بصیرا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ قدیر، سمیع، بصیر جو ہے اور واسع، حکیمہ، یہ جو صفات ہیں اللہ، یہ آخری آیت میں پھر اس حکم کے بعد اللہ لے کے آتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کے بیان کرنے کا پھر مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر تمہیں تعمیل حکم میں، حکم کی تعمیل کرنے میں تم سے اگر کوئی کوتاہی رہ گئی تو پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ان صفات کا مالک ہے، وہ تمہیں سزا دینے پر بھی قادر ہے، لہذا اس کے احکام کی تعمیل میں کسی قسم کی حجت بازی نہ کرو، اور انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے تقوی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اگر انسان میں تقوی پیدا ہو جائے تو اس کے لیے حکم کی تعمیل انتہائی آسان ہو جاتی ہے، لہذا تمام چیزوں کا جو اصل الاصول ہے وہ تقوی ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمائے، جیسے ابھی رمضان آ رہا ہے تو روزے کی آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کر دیے گئے اور تم پر ہی نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں متقی بنایا جائے، تاکہ تمہیں تقوی والا بنایا جائے۔ اور اسی طرح ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب، یہ جو قربانی ہے، یہ جو حج ہے اور یہ شعائر اللہ ہیں، ان کی جو تعظیم کروائی جا رہی ہے یہ اسی لیے ہے تاکہ ہمارا دل متقی بن جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ قربانی کا موقع آیا تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو اس کا گوشت بھی تم کھاتے ہو، ہڈیاں بھی خود استعمال کرتے ہو، ہر چیز استعمال کر لیتے ہو، اللہ کو تو تمہارا خون اور تمہارا جو ہے وہ گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو ہرگز ان قربانیوں کا گوشت و خون نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے، کون میری ذات کی محبت میں یہ کام کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ میری ذات کو راضی کرنے کے لیے میری ذات کے دھیان اور توجہ کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، میرے لیے کر رہا ہے۔ تو اسی کو تقوی کہتے ہیں
تو یعنی یہ اصل الاصول ہے تمام عبادات کا، مقصود ہے ہر عبادت سے، مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی یاد پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو وہ نام لینے والا بن جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے حکموں کو پورا کرے۔ تو سورۃ النساء یہ جو سورت ہے، اس کی ابتدا سے ہی سورۃ النساء، نساء کہتے ہی عورتوں کو ہیں، اس میں اکثر احکام اللہ تعالیٰ نے ان کمزور طبقوں کے، عورتوں کے، یتیموں کے، ان کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور سورت کی شروع سے ہی اللہ نے یہ حقوق بیان شروع کر دیے تھے، لہذا آپ اندازہ لگائیں وہاں بھی مضمون کی ابتدا ہی اللہ نے اسی لفظ تقوی سے فرمائی۔ اس سورت کو شروع ہی اس آیت سے، اس جملے سے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو پہلا جملہ ہی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تقوی کا حکم دے کے شروع فرمایا اس سورت۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ان آیات میں بھی فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں تمہیں نظر آ رہا ہے، جو کچھ زمینوں میں تمہیں نظر آ رہا ہے، در حقیقت یہ سارا کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، ہمارے بس میں نہیں تھا، لوگ علاج کرواتے رہتے ہیں، ساری زندگی مایوس رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا فرما دی، اس میں ہمارا کوئی زور نہیں، ہم نے کوئی درخواست نہیں دی، ہم نے کوئی جو ہے خواہش نہیں کی، اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں مال کی دولت کی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں مکان اور رہائش کی جو ہے نعمت عطا فرمائی۔ کتنی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں ہماری زندگی میں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اللہ نے ہمیں عارضی طور پر عطا فرمایا ہے، اسی لیے ایک آدمی محنت کرتا ہے، دنیا کا حریص بن کے صبح شام دنیا کماتا ہے، اور جب اس کے پاس دنیا جمع ہو جاتی ہے تو کتنی عجیب بات ہے کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اپنے اصل منزل مقصود کی طرف۔ تو چونکہ یہ ہمارا تھا ہی نہیں، اس لیے یہ ہمارے ساتھ بھی نہیں جاتا، ہماری گھڑی بھی اتار لی جاتی ہے، بٹوا بھی نکال لیا جاتا ہے، چشمے بھی اتار لیے جاتے ہیں، کوئی فالتو چیز نہیں، بس 2 کپڑوں میں کفن دے کے قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ بھائی اب آپ اپنی اصل منزل کی طرف چلے جائیں۔ حتیٰ کہ انسان سے انسان کا نام بھی چھین لیا جاتا ہے، اس کی شخصیت بھی لے لی جاتی ہے۔ میت کو نہلاؤ، میت کو تیار کرو، میت لے آؤ، نماز جنازہ کے لیے میت کو سامنے رکھو، کوئی نہیں کہتا کہ چودھری صاحب کو لے آئیں، ان کو بلا کے لے آئیں، خان صاحب کو لے آئیں، مولوی صاحب کو لے آئیں، کوئی نہیں۔ یہ ساری شناختیں، یہ سارے عہدے، یہ ساری ڈگریاں، یہ ساری دنیا، یہ سارا کچھ موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اور اصل اللہ کی ملکیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، لوگو آسمان و زمین میں جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اللہ کا ہے، در حقیقت تمام چیزوں کا مالک بھی اللہ ہے اور متصرف بھی اللہ ہے، اس پر جو ہے اللہ کا قدرت، اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کا کنٹرول۔ لہذا ارض و سما کی ہر چیز اس اللہ کی پیدا کی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، یاد رکھو وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ہم نے تاکیدی طور پر یہ حکم دیا تھا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، اہل کتاب کو۔ اہل کتاب یہود اور نصارہ ان دونوں کو کہتے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کو یا اہل الکتاب، کبھی اللہ تعالیٰ نے اوت الکتاب کہ ہم وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی، تو کبھی کہا کہ اہل کتاب۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کئی حکموں کے لیے اللہ نے مخاطب فرمایا۔ تو یہاں بھی اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا، امت محمدیہ کے کو حکم دینے کے لیے کہا کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ہم نے تاکیدی طور پر سختی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ یہ حکم دیا تھا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی یہود و نصارہ، ان کو بھی یہی حکم تھا، وَإِيَّاكُمْ، اور خاص تمہارے لیے بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے، ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم میں اگر خوف خدا پیدا ہو جائے گا تو اس مالک الملک کی احکام کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرو گے۔ آپ دیکھیں نا، جب دل میں اللہ کی ذات کا تقوی آ جاتا ہے، جب دل میں اللہ کی ذات کا خوف پیدا ہو جاتا ہے،
اللہ کی ذات کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے اعضاء جو ہے وہ انسان کے نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ نے خود، اللہ کے نبی نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ خود فرماتے ہیں پھر میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، پھر اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر اس بندے کا دل بن جاتا ہوں، یعنی اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے. پھر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہ دیکھتا ہے، نہ اللہ کی مرضی کے خلاف سنتا ہے، نہ اللہ کی مرضی کے خلاف کاموں میں چلتا ہے. تو جب انسان متقی ہو جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ جب گشت کرتے تھے تو گشت کرتے ہوئے جو ہے وہ محلوں سے گزرتے تھے. مشہور واقعہ ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ پانی ملا دو. ماں نے سمجھایا لیکن بیٹی نے کہا کہ میں نے پانی نہیں ملانا. اور پھر ماں نے کہا کہ دیکھو عمر تو نہیں دیکھ رہا. تو انہوں نے کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا پر عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اللہ کی ذات سے اتنا ڈر پیدا ہو جائے کہ ہم کوئی غلط کام، ہمارے ہاتھ غلط کام کی طرف اٹھے ہی نہ، ہمارا دل غلط کام کو سوچے ہی نہ، ہمارے کام غلط کام کو، غلط چیزوں کو، غیبت کو، گانوں کو، فحاشی کو سنے ہی نہ. تو یہ ساری چیزیں، سارے اعضاء اللہ کے تابع ہو جائیں. یہ تاکیدی حکم ہے کہ اگر تم میں خدا کا خوف پیدا ہوگا تو اس مالک الملک کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرو گے، تمہارے ہاتھوں کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی، کسی کا حق تم ضائع نہیں کرو گے، کسی پر زیادتی نہیں کرو گے. تو تقوی سے مراد خوف خدا ہے. اور جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کفر سے بھی بچ جاتا ہے، انسان شرک سے بھی بچتا ہے، انسان الحاد سے بھی بچتا ہے، ارتداد مرتد ہونے سے بھی بچتا ہے، دیگر جو گندے فاسد عقیدے ہیں ان عقیدوں سے بھی متنفر ہو جاتا ہے اور اس کی طبیعت میں ہی ان سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر گناہوں سے بھی، معاصی سے بھی بچ جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں جو کامل متقی لوگ ہیں، جو تقوی والے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کرنے والے ہیں، وہ کبیرہ گناہوں سے تو بچتے ہی بچتے ہیں. حرام سے تو بچنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے. حرام سے اور کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں، بلکہ وہ صغیرہ اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے ہیں. بلکہ صغیرہ سے بھی نیچے ایک چیز ہوتی ہے مشتبہ چیز، کہ دونوں چیزوں میں اشتباہ ہو جائے کہ یہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، مباح ہے. تو اس مشتبہ چیزوں سے بھی وہ بچتا رہتا ہے. تو بہرحال اگر تقوی حاصل نہیں ہوگا تو پھر اس کی زندگی کے مقاصد کچھ اور بن جائیں گے. صبح شام حلال ملے یا حرام ملے جو ہے وہ ہر وقت کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں، یاد رکھیں، شرعی حدیں قائم کر دی ہیں، حدود اللہ نے قائم کر دی ہیں. جو شخص ان حدود کی حفاظت کرے گا وہی تقوی کے منصب پر فائز ہوگا. تو آخرت میں جو اچھے ثمرات ہیں، جنت ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی رضا جو ملنے والی ہے، ان سب باتوں کا انحصار تقوی پر ہے. اگر انسان متقی ہے تو اس کا اخلاق، اس کے نیک اعمال، اس کا اعلیٰ اطوار کردار اسے دنیا میں بھی سرخرو کریں گے اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر عظیم کا باعث ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کی بار بار تاکید فرمائی اور یہاں تو بالکل واضح فرمایا کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب جو تھے یہود و نصارہ ان کو بھی تاکیدی حکم دیا، اور وَإِيَّاكُمْ، تم کو بھی ہم خاص یہی حکم دے رہے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اور جیسا کہ اس آیت کریمہ سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی ویسے ہی تقوی کا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جس طرح اس امت محمدیہ کو دیا گیا ہے. مگر انہوں نے کیا کیا؟ یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی بجائے اپنے عقائد ہی خراب کر دیے، عقائد ہی بگاڑ دیے. جیسے میں نے ابھی کہا، اگر آدمی متقی ہوگا تو اسے کفر سے نفرت ہوگی، شرک سے نفرت ہوگی، بدعات سے نفرت ہوگی، الحاد اور جو ہے وہ آزاد رہنے سے نفرت ہوگی، لبرلزم سے نفرت ہوگی اور دیگر گندے عقیدوں سے، فاسد عقیدوں سے نفرت ہوگی. رسم و رواج میں وہ نہیں پڑے گا. تو آج ہماری زندگی کا اکثر حصہ جو خراب ہو رہا ہے، ہم رسم و رواج کے پابند ہیں. رسم و رواج کی وجہ سے ہم جو ہے وہ تکلیفوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ انسان ان سے متنفر ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا
اور یہود و نصارہ کو۔ اب یہود و نصارہ نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے عقیدے ہی خراب کر دیے۔ جب تقوی نہیں ہوگا، اللہ کی ذات کا دھیان نہیں ہوگا، تو پھر انسان کا عقیدہ بھی خراب ہوگا۔ اب وہ اعمال کی طرف جانے کی بجائے جو ہے وہ آسان پگڈنڈیاں ڈھونڈے گا۔ اب 5 وقت کی نماز کے لیے وقت نکالنا کہے گا یار کتنا مشکل کام ہے، بس کسی کا نام استعمال کر لیں، ہم حسینی ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم فلاں ہیں، بس انہی نعروں پر وہ جیتا رہے گا۔ تو عیسائیوں نے بھی جو ہے قرآن پاک کہتا ہے کہ فلاح اور کامیابی کا مدار تقوی ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ کامیابی کا مدار محبت ہے۔ اس ظلم اور اس گمان میں وہ مبتلا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے حد محبت کرتا ہے، اس لیے وہ سب کچھ خود ہی معاف کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، آخر ہم اس کی مخلوق ہیں، تو اس نے ہمیں معاف بھی کرنا ہے، اس لیے جو مرضی ہے کرتے رہو، ہمیں محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان سب سے بڑا گمان یہی پیدا کر دیتا، بھائی لگے رہو جس کام میں لگے رہنا ہے۔ بھائی ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بخشائے تھے، ان کو نماز معاف نہیں تھی، 5 وقت کی نماز حضور کو معاف نہیں تھی، سجدہ ان کو معاف نہیں تھا، تو یہ اعمال ان کو معاف نہیں تھے، ان کو بھی تاکیدی حکم تھا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، ڈرائیے، اور قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہوں مگر تھوڑی رات آپ نے سونا ہے، رات کو بھی آپ نے میرے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وہاں تو تہجد بھی پڑھوائی جا رہی ہے، راتوں کو بھی کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اگر نمازیں معاف ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں معاف ہو جاتی، وہ تو وہاں بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ انسان جو ہے یہ اسی طرح کے جو ہے شیطان انسان کو ظلم میں، باطل گمانوں میں گھماتا رہتا ہے، انہی وادیوں میں کہ دیکھو اللہ بڑی محبت کرنے والے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس لیے ہمیں محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ معاف کرنے والے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ محبت کرنے والے۔ تو اب عیسائیوں نے بھی یہی کہا، اور برخلاف اس کے جو انجیل ہے، ان کی کتاب ہے، اس کی جو اصلی تعلیم ہے، اصل وہ قرآن مجید کے ہی مطابقت رکھتی ہے، چونکہ وہ بھی آسمانی کتاب تھی۔ وہاں پر آج بھی ایسی آیات موجود ہیں جن میں انسان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے، اے ابن آدم تم اس ذات سے ڈرو جو روح اور جسم دونوں کو جہنم میں ڈال سکتی۔ مگر عیسائیوں نے تقوی کے عقیدے کو چھوڑ کے پس پشت ڈال کے ابنیت کا عقیدہ بھی بنا دیا، محبت کے ساتھ ساتھ ابنیت اور کفارے کا عقیدہ بنا دیا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ ہیں، ابنیت کا عقیدہ، وہ بیٹے ہیں، جب وہ بیٹے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمارا نبی اللہ کا جب بیٹا ہے تو ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، ہم ان کی امت ہیں، وہ بیٹا خود خدا سے، اپنے رب سے، اپنے والد سے ہماری جان چھڑائے گا۔ پھر باقاعدہ عیسائیوں نے کفارے کا عقیدہ بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر لٹک گئے اور انہیں جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی، اور انہوں نے پھانسی لے کر ہم جو ہے عیسائیوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا۔ اب ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، تقوی کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ کفارہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم صلیب جو ہے وہ لٹکا لیں اور اس کو پوج لیں، اس کی عبادت کر لیں، باقی صلیب جانے اور رب جانے۔ تو ہمارے ہاں بھی ایمان والوں میں جو کمزور عقائد کے کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، وہ طرح طرح کی باتیں معاشرے میں گڑی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اہل کتاب کو بھی، اہل ایمان کو بھی، سب کو، پچھلی امتوں کو بھی، امت محمدیہ کو بھی حکم دیا کہ لوگوں تقوی کی راہ اختیار کرو، انتقوا اللہ، یہ کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ نے، پھر آگے کیا فرمایا، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کرو گے، کفر کرو گے، غلط راستے پر چلو گے، اللہ کے بغاوت میں چلو گے، تو اللہ کا کیا بگاڑ لوگ؟ اگر اللہ کی نہیں مانو گے، تقوی نہیں اختیار کرو گے، تو پھر اللہ نے یہ جملہ دوبارہ فرمایا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پس پھر یہ بات یاد رکھو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز کا خالق، مالک، متصرف وہی ذات ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی اعمال کرتا ہے تو اس کی شان میں کسی کے عمل سے اضافہ نہیں ہوتا، کوئی اعمال نہیں کرتا، بغاوت کر رہا ہے،
اس کی شان گھٹتی نہیں ہے، کوئی اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کوئی اس کو دکھ تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے غنیًا اللہ نے یہاں اپنی صفت بھی ذکر فرمائی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور حمیدہ ہر حالت میں وہ تعریفوں والا ہے۔ ہماری تعریفوں کی اس کی ضرورت نہیں ہے، تو پتا پتا، ڈالی ڈالی، پتھر شجر، ہر چیز، زمین و آسمان، فرشتے، چرند پرند، ہر ایک اپنی اپنی بولیوں میں اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں۔ اگر انسان نہیں بیان کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کون سی کمی آ جائے گی؟ وہ تو ہے ہی تعریفوں والا۔ غنیًا حمیدہ، بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ حمیدہ حمد سے ہے، تو وہ تو پہلے ہی تعریفوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہاں ہمیں اس طرف بھی متوجہ فرمایا کہ جو تم تعریف کرو گے اور اللہ کی ذات کی طرف محتاج ہوگے، متوجہ ہوگے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کو تمہاری احتیاج نہیں ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے۔ تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کے دربار میں آنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ تو بادشاہ کو تو عوام کے دربار کی ضرورت نہیں ہوتی، عوام کو بادشاہ کے دربار کی ضرورت ہوتی۔ اور پھر اللہ کی تعریف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شاید تم یہ سمجھو اللہ ہم سے اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے، وہ تو خود ہی تعریفوں والا ہے۔ کون سی مخلوق ہے؟ 18,000 سے زیادہ کم و پیش مخلوقات ہیں جو اللہ کی، ہر مخلوق جو ہے، سمندر میں مچھلیاں، فضاؤں ہواؤں میں پرندے، اور بلوں میں چونٹیاں، اور پتے شجر اشجار درخت، اور ان کا پتا پتا، ڈالی ڈالی اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ قطرہ قطرہ جو ہے وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کو تعریفوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انسان ہوتا ہے جسے ووٹوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تعریفوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو جو ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کان اللہ غنیًا حمیدہ، اللہ بے پرواہ بھی ہے اور تعریفوں کا مالک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائیے۔ آج کی جو آیات ہیں اللہ، اور پورے قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جس طرح آپ نے ہماری دنیا اچھی بنائی ہے، مزید دنیا کو اچھا بناتے ہوئے ہماری آخرت بھی اچھی بنائی۔ یا اللہ اپنی ذات سے تعلق نصیب فرمائیے، اپنی ذات سے خوف تقوی نصیب فرمائیے، اپنی ذات کا ڈر نصیب فرمائیے، اپنے ذات کی محبت کی چاشنی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے، یا اللہ کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے، سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہر طرح کی جو ہماری لغزشیں ہیں ان سے درگزر فرمائیے۔ یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ چاہے ہمارے عزیز و قارب ہیں، اساتذہ ہیں، یا اللہ اٹھنے بیٹھنے والے دوست، والدین، ان سب کی بخشش فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائی۔ یا اللہ باران رحمت نازل فرمائی، رحمت کی بارشیں یا اللہ رکی ہوئی ہیں، یا اللہ باران رحمت نازل فرمائی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔